کسی نے ایک سوال کیا، کیا سورہ یوسف کا وظیفہ کرنے سے دو بچھڑے ہوئے لوگ مل جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں سورہ یوسف کا وظیفہ کرنے سے دو بچھڑے ہوئے لوگوں کے ملنے کی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہ چیز بڑی عام ہے کہ ہم قرآن و سنت سے وہ فائدے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو فائدے قرآن و سنت نے نہیں بتائے خود۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ مریم پڑھنے سے بچے کی ولادت میں آسانی ہونا، مطلب بچے کی پیدائش میں آسانی ہونی، یعنی پریگننسی میں آسانی ہونا۔ یہ باتیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کا واقعہ سورہ مریم میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو بولتے ہیں اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پریگننسی کی تکلیفیں دور کر دیتا ہے، ولادت لیبر پین جس کو بولتے ہیں، بچے کی پیدائش کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ ایسی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور بات بالکل مشہور ہے سورہ یوسف کے تعلق سے، خاص طور سے آپ نے سوال کیا، سورہ یوسف کے تعلق سے ایک بات بڑی مشہور کیا ہے معلوم آپ کو، کہ سورہ یوسف پڑھنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ اور خوبصورتی کا جو ہمارے پاس والا معیار ہے وہ معیار ہے کہ گورا بچہ ہوتا ہے۔ یہ سب بالکل بے بنیاد بات ہے۔ اگر سورہ یوسف پڑھنے سے واقعے میں گورا اگر لڑکا پیدا ہوتا ہے، لڑکی پیدا ہوتی، تو میں کہتا ہوں اگر یہی کام ایک افریقی جوڑے نے کیا اور سورہ یوسف پوری زندگی پڑھتا رہا تو کیا آپ بول سکتے ہیں کہ اس کا بچے جو پیدا ہوں گے گورے پیدا ہوں گے؟ اٹس امپاسبل، نیکسٹ امپاسبل، سوائے اس کی کہ اس کی نسلوں میں کوئی گورا رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا دنیا کے اندر کہ تو لہٰذا سورہ یوسف پڑھنے سے گورا اور خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے، سورہ مریم پڑھنے سے بچے کی ولادت میں اور لیبر پین میں اور پریگننسی میں آسانی ہوتی ہے۔ اب ایک نیا سوال آیا ہے کہ سورہ یوسف کا وظیفہ کرنے سے دو بچھڑے لوگ مل جاتے ہیں۔ بالکل نہیں، ایسی کوئی چیز ثابت نہیں۔ ہاں، سورہ یوسف کے پڑھنے سے ہم لوگوں کو ایک ڈھارس پیدا ہو سکتی ہے، امیدیں جاگ سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح سے یوسف علیہ السلام کو اپنے والد سے ملا دیا، اگر واقعے میں کوئی آپ کا بچھڑا ہو تو اس سے آپ کو ایک صبر، تحمل، کس طرح سے اس باپ کا جب بچہ گما اس نے کیسے برداشت کیا یعقوب علیہ السلام نے، وہ سب تو سیکھنے کو ملے گا، وہ تو ایک سبق ہے، لیسن ہے۔ بٹ اس کے وظیفہ کرنے سے دو بچھڑے ہوئے لوگ مل جائیں گے، ایسا بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا کہ کسی کو گم گیا تو تم کر لو، اور یہ وہ زمانے کی ہم بات کریں جب لوگوں کا بچھڑنا بہت عام تھا۔ معلوم ہے ہم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تھے، اگر اس زمانے کو اگر دیکھ لے اور وہاں کسی سبھیتا، کسی سویلائزیشن، کسی تاریخ کو آپ اٹھا کے دیکھ لے تو بچوں کا بچھڑنا، گمنا، لوٹے جانا، بیچا جانا، غلام بنا لینا بالکل کامن ہوا کرتا تھا۔ معلوم یہ وہ زمانہ ہی تھا کہ قبیلوں پہ حملہ کرتے، یا تو پھر وہ تہس نہس کرنے میں یا تو بچے مارے جاتے، بھاگ جاتے۔ اب جو بچے بھاگ جاتے، گم جاتے، بچھڑ جاتے قبیلوں سے، وہ علامتوں سے ہی پہچانے جاتے کہ کسی کے پاس ایک کپڑا تھا جو پیدائش کے ٹائم پہ تھا یا اس کے گمنے کے ٹائم پہ تھا، اس سے کبھی ہو جاتا، یا پھر کبھی کچھ چیز خود بچے کو یاد ہو کہ ہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایسا تھا، تو تب ہوتا تھا، یاد رکھیں۔ اور بہت سارے واقعات بہرحال ہیں، آپ تاریخ اٹھائیں گے، خود سیرت میں اٹھائیں گے تو آپ کو واقعات ابتدا سے مل جائے گی۔ تو یہ تو کامن تھا، یاد رکھیں۔ لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ تو ہوتا ہے، لوگ بچھڑ جاتے ہیں، قافلے لوٹ مار ہوتی ہے، بچے گم جاتے ہیں، تم سورہ یوسف پڑھ لیا کرو جس سے دو لوگ مل جائیں گے۔ وہاں تو زیادہ ضرورت ہے آج کے مقابلے میں۔ آج کل تو بچے کو ڈی این اے کے ذریعے آپ ٹریک کر سکتے ہیں، معلوم ہو جائے کہ وہ آپ کا شک شبہ ہے، تو آپ کراس ویریفیکیشن ہو جاتا ہوتا ہے نا، ہاسپٹل میں کوئی بچے ادھر کی ادھر ہو جائے تو بھی کوئی الحمدللہ مسئلہ نہیں ہے، ڈی این اے ویریفیکیشن سے آج ٹھیک ہے، پیسے لگتے ہیں، مہنگا ٹیسٹ ہے، ہو جاتا ہے، لیکن تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں بتایا کہ دیکھو لوگ گمتے ہیں، بچے گم جاتے ہیں، تم لوگ یہ پڑھا کرو۔ حالانکہ اس زمانے میں لوگ گمتے تھے، ملتے نہیں تھے کہیں کے زمانے تک، تو بہرحال لوگ دعائیں کرتے تھے۔ تو سورہ یوسف پڑھنے سے ایسے لوگوں کو ایک سپورٹ اور ڈھارس مل سکتی ہے، صبر اور تحمل اور کیسے برداشت کرنا، کیسے وہ کرنا مل سکتا ہے۔ گمے ہوئے انسان کے لیے سبق ہو سکتا ہے کہ اللہ تم کو تمہارے سے آج آزمائش میں تم کو ڈال رہا، کل پتہ نہیں تم کو بڑا آدمی بنا دے اسی کے ذریعے، وہ سب تو ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ دو گمے ہوئے لوگ مل سکتے ہیں، یہ سب ایسی باتیں ہیں جو باتیں اس کے فضائل میں ثابت نہیں ہے کہ یہ کریں۔ تو لہٰذا لوگ بڑے ایسے قرآن اور سنت کے لاتے ہیں۔ میرے سے کسی نے بڑا سوال کیا کہ ہمارے بچی کی شادی نہیں ہو رہی، کیا وظیفہ کرے؟ میں نے کہا آپ دعا کریں والدین ہونے کے ناطے۔ تو وہ پھر تھوڑے دن بعد آئے، کیا آپ کو کچھ معلوم نہیں؟ بولے قرآن کا، بولے ہم کو وظیفہ مل گیا اس کا، مطلب بتائیے کیا ہے؟ تو کسی نے ان کو پوری وہ آیتیں لکھ کے دے دی جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جھاڑوں کو جوڑوں میں بنایا، ہم نے جانوروں کو جوڑوں میں بنایا، ہم نے ہر مخلوق کو جوڑے میں بنایا۔ تو بولے یہ پڑھنے سے جوڑا 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 اپنا بھی جوڑا بن جاتا، بولے مطلب اپنا بھی پارٹنر مل جاتا۔ انہوں نے کیا مطلب، یہ سب عجیب و غریب باتیں ہیں جو خود ثابت نہیں۔ ایک صاحب آئے، بولے یہ آیت پڑھنے سے دل کا وال کھل جاتا، بولے ہارٹ کا اگر کچھ ہے اٹکا ہوا تو میں بولے کیا ہے؟ تو ایک آیت کے آخر میں وال لکھا ہوا، وہ عربی والا وال ہے، وہ یہ انگلش والا وال بھی نہیں ہو، اور وہ وال نہیں ہو، والو ہے ایکچولی، لیکن وال عام طور سے بولا جاتا ہے کسی چیز کو کھولتے بند کرتے نا، والز ہوتے ہیں، تو بولے وہ پڑھنے سے وال کھل جاتا۔ تو یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، یہ فضائل ثابت نہیں ہے۔ من گھڑت ایسے فضائل قرآن و سنت کے وظائف نہیں بنانا چاہیے۔ اور میں خاص طور سے بر صغیر میں رہنے والے لوگ، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والوں سے کہوں گا، نیپال، یہ لوگ ہمارے پاس وظائف کا بڑا معاملہ ہے، یاد رکھیں۔ اور وظائف کا اتنا امپورٹنس ہے کہ یہ فرائض سے بھی آگے ہمارے پاس، معلوم ہمارے پاس جو قوم سب سے زیادہ اللہ سے لو لگائے بیٹھی ہے وہ صرف وظائف والی ہے۔
نمازیں جاری اس کا پرواہ نہیں، لیکن یہ وظیفہ کرنے سے بچے کی شادی ہوتی ہے، وظیفہ کرنے سے پیسہ آتا ہے، یہ وظیفہ کرنے سے بیماری دور ہوتی ہے، وہ وظیفہ کرنے سے ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ محبوب عمل نماز تو پڑھ، نماز غائب، وظیفے چالو۔ تو گویا ہم لوگ پورے وظیفے بھی ٹکے ہوئے ہیں، پورے بات نہیں، اس کا وظیفہ ہے کیا، اس کا وظیفہ ہے کیا، محبت کا۔ اور اچھا پھر لوگوں کو سمجھ میں آ گیا یہ سب چالیں چلتی ہے، تو ایک سے ایک وظیفہ کتاب، محبت کا وظیفہ، محبت کو حاصل کرنے کا وظیفہ، گمشدہ محبت پانے کا وظیفہ، محبت واپس لانے کا وظیفہ، کرایہ دار سے کرایہ نکالنے کا وظیفہ، ادھار کسی کی طرف ہے تو ادھار نکالنے کا وظیفہ، بیوی کے دل میں محبت پیدا اس کا وظیفہ۔ تو ادھر ساس کے لیے بھی ہے، بیوی سے نفرت کروانا ہے شوہر کو تو اس کا وظیفہ، مطلب اس کو توڑانا ہے شادی۔ تو یہ سارے اتنے وظیفے کہ اللہ ایسا ہو گیا کہ فرائض ختم، فرائض کے بارے میں کوئی ڈسکشن ہی نہیں، وظیفوں کا ڈسکشن دن اور رات اور صبح اور شام۔ کچھ ملا گیا ایک نیا وظیفہ، کیا وظیفہ، یہ 100 بار پڑھ لو آنکھوں کی روشنی آ گئی، کیا پڑھنے مانو، نماز پڑھ لی، یا نور۔ ارے یا نور ٹھیک ہے، اللہ کا نام ہے نور، لیکن یہ وظیفہ کرنا کہ اس سے آنکھوں کا نور آ جاتا، یہ کون سی بات ہوئی یار؟ اس کو تو ثابت ہونا ضروری ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ کرنے سے۔ پھر دل کا بولے ہارٹ کا پرابلم ہو گیا تو ہاتھ رکھ یا قویو، یا قویو، قوی مطلب طاقتور، قوی کا معنی ہوتا ہے، تو ہاتھ رکھ کے بولے اس سے دل قوی ہوتا ہے۔ بھائی یہ ثابت نہیں نا کہ آپ نے 100 مرتبہ بھی کہاں سے کیا، اور یا قویو اس کے لیے خاص پڑھنا۔ تو بس وہ وظیفوں کی ایک لائن لگا دی گئی، حالانکہ اس میں کبھی کبھار اکثر الفاظ بھی سنت سے ثابت ہوتے ہیں یا اللہ کے نام بھی ثابت شدہ ہوتے ہیں اور صحیح ہوتے ہیں، لیکن تعداد وقت جو آپ نے خود بال لیا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ سب چکروں میں نہ پڑے، آپ اپنے فرائض پہ عمل کرتے رہے، موقعہ کا اضافہ کرے، نوافل اور سنن میں جو ثابت ہے وہ کرے، یہی کافی ہے انشاءاللہ عزیز۔ یہ وظیفوں کے چکر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرائض کو جتنی اہمیت نہیں ہمارے سماج میں، وظائف کو ان سے کئی درجے زیادہ اہمیت ہے، تو بہرحال وہ کرے۔ تو سورہ یوسف کے پڑھنے سے دو بچھڑے ہوئے لوگوں کا ملنا یا اس کے وظیفہ کرنے سے ملنا بالکل بھی ثابت نہیں، نہ ہی سورہ جن کے زیادہ پڑھنے سے جن کے قبضے میں لینے کا کوئی ثابت ہے، نہ ہی سورہ فلاں پڑھنے سے زمین میں سے خزانہ نکلنا کچھ ثابت ہے، نہ ہی سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے واقعات پڑھنے سے جو آپ سانپ بچھو کیڑے مکوڑے پر اپنی حکومت ثابت کر سکتے۔ یہ سب لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا۔ میں نے یہاں تک سنا کہ آپ اگر یہ وظیفہ کریں گے سلیمان علیہ السلام کے نام کا یا ان آیتوں کا تو سانپ آپ کے تابع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر چھوڑ دو تو اس کو کاٹ کے آ جاتا۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک نکالے کتا آپ کو نہ کاٹے اس کا وظیفہ، کتے کے نہ کاٹنے کا وظیفہ، وہ بھی لوگوں نے ثابت کر دیا۔ کیسے؟ سورہ کہف کی آیت لے کر آ گئے جس میں اللہ نے اس کتے کا تذکرہ کیا، بولے یہ پڑھے تو کتا نہیں کاٹتا، تو کتے کے سامنے جاؤ اور یہ پڑھتے کھڑے، مطلب کبھی ٹیسٹ کر کے دیکھ، ایک آدھ دیوانے پاگل کتے کے سامنے جاؤ اور کرو یہ وظیفہ، بتا تم کو اگلی بار پھر کتنے وظیفے کرنا پڑتے تم کو، زخم کے 14 انجیکشن کے، ناف میں انجیکشن لینے کے وظیفے، ہاں دواخانے جا کے وہ پیسہ خرچ کرنے کے وظیفے، فری انجیکشن ملنے کا وظیفہ بھی ڈھونڈنا پڑے گا پھر آپ کو۔ تو یہ سب عجیب و غریب۔ ایک وظیفہ تو میں نے یہاں تک دیکھا، آگ لگ جائے تو بولے یہ وظیفہ لکھ کے پھینک دو آگ بجھ جائیں گی۔ اب یہ ایک نیا رکامہ کام، آگ لگی ہوئی ہے، وظیفے لکھ رہا اور پھینک رہا۔ میں نے کہا یہ وظیفہ اگر واقع میں اتنا اثر انداز ہے تو چلو فائر بریگیڈ والوں کی وظیفہ دیتے نا اپن مسلمان ہونے کے ناطے۔ کتنے لوگ نہ جانے اس کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیں گے، کیا مسلمانوں نے ٹیکنیک دے دی بھائی، وظیفہ لکھو، وظیفے کو ڈالو فائر بریگیڈ کی نلی کے اندر اور پانی میں وظیفے مارو، مطلب معاف کرنا آگ میں وظیفے مارو نا سیدھا، وہ جو پانی مارتے بیچارے وظیفے لکھے ہوئے پرنٹڈ پہلے سے مارو، بہت ایک جھٹکے میں آگ ختم۔ یہاں تک دیکھا میں نے آگ کو بجھانے کا وظیفہ، مطلب کتنا رکامہ آدمی یار، آگ لگی ہوئی بجھانا چھوڑ کے وظیفہ لکھ رہا ہوں آگ بجھانے کا تماشا۔ تو یہ بہت ہی عجیب و غریب چیزیں، میں کہوں گا اللہ رحم کرے ان سب چیزوں کو یہ اوائڈ کیجیے، یہ سب کوئی قرآن و سنت سے ثابت عمل نہیں ہے، تو بہرحال اسی کا ایک پارٹ ہے۔ سورہ یوسف پڑھنے سے بچھڑے لوگوں کا ملنا ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔